ہائے گائز، السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جہاں سے میری جو ٹوٹ گئی تھی اسٹوری، تو ویڈیو پوری ہو گئی تھی، تو اب میں نے سوچا یہاں سے کنٹینیو کروں. وہ کافی لانگ ہو گئی تھی نا ویڈیو، تو اب آج پھر سے وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ پھر کیا ہوا تھا. پھر میری لائف جرنی میں یہ ہوا کہ ہاسپٹل والوں نے تو مجھے ڈسچارج کر دیا، اور میرے امی تھی میرے ساتھ، میرے بھائی بھی تھے اس ٹائم، تو سسٹر بھی تھی. تو سب نے کہا کہ چلو اب جو ہے نا ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا 1 گھنٹے کی مہمان ہے، کیونکہ باڈی میں بالکل موومنٹ نہیں ہو رہی نا، اور پھر میرے بات بھی نہیں کر پاتی تھی، بات کرنا بھی بند ہو گیا تھا، بس سب کو دیکھ رہی تھی. تو میری امی گھر لے کے آئیں مجھے، تو ظاہری بات ہے مجبوری تھی، کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کنڈیشن ہی اتنی بگڑ چکی تھی نا میری. تو کراچی بھی یہ لوگ ڈاکٹرز نے منع کر دیا، آپ کراچی بھی اس کو نہ لے کے جاؤ. تو پھر یہ ہوا کہ میں گھر آ گئی. اب جو ہے نا کنڈیشن میری وہی خراب تھی، یہ کہ بلڈ چڑھتے تھے تو بلڈ منہ سے نکلتا تھا، تو پھر اب بلڈ چڑھنا تو بند ہو گیا تھا، تو اب پھر منہ سے نکلنا بھی بلڈ بند ہو گیا تھا آہستہ آہستہ. تو گھر پہ آئی تو بس ایک اسپون سے، چھوٹے اسپون سے میری امی مجھے ذرا سا پانی پلایا، اور جو ہے نا سورہ جن تھی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ ساری امی میری پڑھتی تھی نا. تو جو ہے نا جس رات مجھے لے کے آئے یہاں پہ گھر پہ، تو امی نے یہ سوچا کہ اب اس کی یہ مر جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، تو کیوں نہ میں اس کے کان میں یہ ساری سورتیں پڑھوں. تو میری امی نے کافی ساری سورتیں پڑھیں، تو جب زور زور سے پڑھتی تھی تاکہ میں سن سکوں، تو سنتے سنتے مجھے نیند آ گئی. تو میرے گھر والوں کو یہ شاید فیل ہوا کہ اب میں مر چکی ہوں، کیونکہ اصل میں ڈاکٹر تو تھا نہیں، مزے مزے کے سین آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو ان کو یہ لگا کہ میں جو ہے نا اب بس میں مر چکی ہوں، کیونکہ بات کرنا میرا بند ہو گیا تھا، بات نہیں کر سکتی تھی نا، میرا بات کرنا بالکل بند ہو گیا تھا. ایک انسان کا آپ سوچیں نیک سے نیچے جو باڈی ہے وہ بھی حرکت نہیں کرے، اور ایک انسان کا بات کرنا بھی بند ہو جائے. وہ قرآن شریف کی صورتیں سنتے سنتے میں سو گئی تھی. پھر ان کو یہ فیل ہوا کہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ گھر والوں کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ سانس کیسے چیک کریں، کیسے کریں. پھر میری امی بھی یہ سب رات کو پھر سو گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے تھوڑا مجھے ایسے موومنٹ کی، میری امی نے پیار سے مجھے نام سے پکارا، بلایا، پیار سے پوچھا. پھر میرے منہ سے صرف ایسے نکلا تھا تو سب کو لگا کہ نہیں یہ زندہ ہے، ابھی مری نہیں ہے. تو سب تھکے ہوئے تھے، رات 12 بجے تک سب جاگے تھے، پھر سب سو گئے تھے اللہ کا نام لے کے کہ اللہ نہ کرے اب ایک چیز جانے کی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک اللہ کی امانت سمجھ کے سب سو گئے تھے کہ چلو صبح دیکھتے ہیں. سب پریشان تھے ویسے ہی گھر والے. تو پھر ایسے صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو میری امی نے پیار سے مجھے بہت میں نے تھوڑی آواز دی، تو تھوڑا سا پھر بھی میں کر کے، تو امی نے کہا نہیں ابھی یہ وہ جاگ رہی ہے، ابھی اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. تو پھر امی نے میری صورتیں پڑھنا، یہ وہ، پانی پلانا آہستہ آہستہ، سوپ کی یخنی پلانا، ایسے ساری ٹریٹمنٹ میں نا امی نے میری گھر پہ ہی کی. لیکن یہ آپ کو ایک طرح کا معجزہ بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹرز نے دیکھیں جواب دے دیا. لیکن اللہ پاک کسی کو زندگی دینا چاہتا ہے نا، تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں. یہ ایسے معجزات ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں، لائف میں یہ چیزیں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی. تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں، میری لائف میں جتنے بھی مسئلے آئے، پرابلمس آئیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میری لائف میں اتنے میریکلز ہوتے گئے، ہوتے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو وہ شیئر صرف کرنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں ان باتوں سے. اپنی لائف کی سچ میں ریئل اسٹوری بتا رہی ہوں، کوئی جھوٹ موٹ کی اسٹوری نہیں ہے، کوئی ڈرامے کی اسٹوری نہیں ہے، نہ ہی کوئی فلموں کی مووی چل رہی ہے جو آپ لوگ سمجھیں گے کہ وہ اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ قسم سے میری جو ہے نا ریئل اسٹوری ہے لائف کی نا، جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. شیئر کرنے کا بھی ایک صرف مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بہت ماشاءاللہ سنتے ہیں، میری باتوں کو سمجھتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ موٹیویٹ بھی ہوتے ہوں گے. تو اس لیے میرا دل کرتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں. تو آپ اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں بھی، ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں ایسے مسئلے مسائل ہیں تو بالکل نہ گھبرائیں. اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، یقین رکھیں. اگر آپ گرتے ہیں پھر اٹھیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھیں. میری لائف بھی کچھ ایسی ہی گزری ہے نا. بس یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نا جن کو پسند کرتا ہے اس کے اوپر بہت ساری آزمائشیں ڈال دیتا ہے.
تاکہ یہ انسان بندہ جو ہے نا کتنا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نا یہ بندہ کتنا مجھ پہ اس کو ٹرسٹ ہے، کتنا یقین ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں ہمارے جو انبیاء اکرام جو گزرے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، ان کی لائف میں کتنی ہرڈلس آئیں، مشکلیں آئیں، لیکن انہوں نے ان کو یقین تھا، ان کو اتنا یقین تھا نا اپنے اللہ پاک پہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ نے ایک وہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے دریا میں اپنا عصا ڈالا تھا تو اس میں راستہ بھی بن گیا تھا، اور ایک دفعہ سب جادوگر کو بلایا گیا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں جو نا جادو دکھایا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا سب کے سامنے، جادوگروں کے سامنے، سب حیران کے حیران رہ گئے، وہ سانپ بن گیا۔ مطلب قدرت والا دیکھیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک بھی اپنی جو ہے نا جیسے انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے تھے اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ بھی اللہ پاک اتنے ہی اٹیچ ہیں۔ مطلب جب انسان سوچے گا نا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اور واقعی اللہ پاک ہے، اور یہ ہم یقین رکھیں گے کہ ہماری لائف میں یہ چیز چینج ہو جائے گی، یہ ہو سکتا ہے۔ اب یقین کریں کتنی دفعہ ایسی چیز میری لائف میں ایسی عجیب سی چیزیں ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ اتنا ہوتا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے آپ لوگ کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کافی آپ لوگوں ان باتوں کو سمجھتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ تو اسی لیے اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں بھی ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں، آپ ہمت رکھیں، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ محنت کریں۔ مجھے آئیڈیا ہے یہ سب باتیں کہنے اور سننے میں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان خود پہ جب گزرتی ہے نا تو اس کا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بندہ کیسے سروائیو کرتا ہے اپنی لائف میں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں، اور کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بڑا توجہ سے سنتے ہیں، اور میری جو ہے نا ایسی ویڈیو کو اتنے وہ ویوز مل جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ ویوز کا نہیں ہوتا، میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کی لائف میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہو گئی ہے، جو لوگوں کو ان ایمپلائمنٹ بہت ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس وقت میں لوگوں کو بہت ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا اپنی لائف میں مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک ایسے معجزات رکھتے ہیں اس دنیا میں کہ بندے کو ان کو دیکھ کے کچھ اپنی لائف میں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہم محنت تو کریں، ہم کوشش تو کریں۔ ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرے گا، گھر سے نہیں نکلے گا، محنت نہیں کرے گا، اسٹرگل نہیں کرے گا، تو آپ خود بتائیں اللہ پاک اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ رکھوں اور ہوپ دلاؤں۔ انسان کو نا اپنی لائف میں کبھی بھی ہوپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مجھے اگر پوری دنیا بھی مل کے بولے گی نا یہ کام ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اور کافی ٹائم ایسے میرے آئے ہیں حالات، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی کسی کی بھی نہیں سنی، صرف اس وجہ سے نہیں سنی کیونکہ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، اگر میں صحیح ہوں، اگر میں سچی ہوں، آخر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اس بات پہ سب لوگوں کو یقین آئے گا کہ میں صحیح تھی۔ جب انسان صحیح ہوتا ہے نا